نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ اور احادیث کے بے شمار مجموعے میں سے ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت ان مہاجرین اور انصار صحابہ کے تذکرے ذکر فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا، مکہ المکرمہ سے نکال کر وہ لوگ مدینہ المنورہ کی طرف چلے گئے اور اپنے مال اور دولت سارے کے سارے چھوڑ دیے. بیشتر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا یہ معاملہ تھا کہ ان کو روک لیا گیا. وجہ اس کی یہ تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ مکہ میں رہتے ہوئے تم نے ساری مال اور دولت کمائی ہے، اب تمہیں یہاں سے جانے نہیں دیا جائے گا کہ تم یہاں سے مال اور دولت جمع کر کے مدینہ کی طرف جانا چاہتے ہو، لہذا اس کی اجازت نہیں دی جائے گی. تو ان صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے ان کفار سے کہا کہ تم صرف اور صرف اس وجہ سے ہماری راہ روکتے ہو، ہمارے راستے میں رکاوٹ بنتے ہو کہ یہ مال اور دولت ہم نے مکہ سے کمایا، تو یہ مال اور دولت یہ تمہارا ہوا، ہمارے گھر تمہارے ہوئے، ہمیں اپنے نبی کے پاس جانے دو. وہ سارا کا سارا قربان کر کے اللہ کے نبی کے در کے اوپر، اللہ کے نبی کے راستے کے اوپر مدینہ المنورہ کی طرف ان لوگوں نے ہجرت کر لی. تو اللہ رب العزت انہی لوگوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں، مہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، کہ وہ مہاجرین کہ جو اپنے گھروں سے نکال دیے. کس لیے نکال دیے گئے؟ کہ یبتغون فضلا من اللہ، کہ وہ اللہ کا فضل تلاش کر رہے تھے، اللہ کا فضل حاصل کرنا چاہتے تھے. وینصرون اللہ، وہ اللہ رب العزت کی مدد کرنا چاہتے تھے اور اللہ کے رسول کی مدد کرنا چاہتے تھے، اللہ کے دین کے آگے پہنچانا چاہتے تھے، اللہ کے دین کے پیغام کو دنیا میں عام کرنا چاہتے تھے. اللہ نے ان لوگوں کے نام کے ساتھ اسٹیمپ لگا دی کہ اولئک هم الصادقون، کہ یہی لوگ کامیاب ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے نبی کی ایک بات کو پورا کرنے کے لیے کہ اللہ کے نبی تمہیں مدینہ میں دیکھنا چاہتے ہیں، اس بات کو پورا کرنے کے لیے اپنا سارا کا سارا مال، گھر بار سب قربان کر. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی قسم کھاتا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں، شہید کر دیا جاؤں، مجھے پھر زندہ کیا جائے، میری پھر یہ خواہش ہوگی کہ اللہ کی راہ میں قربان ہوں. دوبارہ زندہ کیا جاؤں، میری پھر یہ خواہش ہوگی کہ میں پھر اللہ کی راہ میں قربان کیا جاؤں. یہ نبی علیہ السلام کا مشن تھا کہ اللہ کے دین کو ہر سو ہر لمحہ آگے پہنچانا ہے، بلند کرنا ہے، اس کردار کو عام کرنا ہے، قرآن اور سنت کے پیغام کے اوپر پوری دنیا کو جمع کرنا ہے، اس کے اوپر پوری دنیا کا اتفاق کرانا ہے. اس کے لیے چاہے اپنی جان بار بار دینی پڑے، اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں. آج ہم سے کوئی جان نہیں مانگتا، مال نہیں مانگتا، صرف اور صرف ساتھ کھڑے ہونا مانگتا ہے. دیندار لوگ ہمارا ساتھ چاہتے ہیں، حق والے لوگ ہمارا ساتھ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اس پیغام کو پہنچانے کے لیے ان کا ساتھ دے دیں کہ جو وہ بات کر رہے ہیں اس بات کو کرنے کے لیے، اس بات کو لوگوں میں پہنچانے کے لیے ہم صرف اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اس کی ہمت بنوا دیں. تو اللہ رب العزت اس پہ بھی مجھے اور آپ کو وہی اجر دینے والے ہیں، لیکن ہم ساتھ کھڑے ہونے کے لیے بھی تیار ہیں.
قرآن اور سنت کے پیغام کو اس لیے چھوڑ رہے ہیں کہ قرآن اور سنت کے ساتھ لوگوں کی اکثریت نہیں۔ آج ہم اس لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جو قرآن اور سنت کے خلاف چل رہے ہیں، اور صرف کثرت ان لوگوں کے ساتھ، لوگوں کی کثرت کو دیکھ کر، لوگوں کے ہجوم کو دیکھ کر، لوگوں کی تعداد کو دیکھ کر، لوگوں کی کیٹیگری کو دیکھ کر کہ کس کیٹیگری کے لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہیں، پھر ہم اس کا ساتھ دیں گے، مگر ہم ساتھ دینے کو تیار ہیں۔ انبیاء اکرام علیہ السلام کو یہی جواب دیا گیا کہ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ، تمہاری تو اتباع کرنے والے گھٹیا ترین لوگ ہیں۔ وہ گھٹیا لوگ ایسے نہیں تھے، وہ گھٹیا اسی اعتبار سے تھے کہ ان کے پاس مال اور دولت نہیں۔ آج دیندار لوگ اگر دین کے لیے ساتھ چاہتے ہیں، دین کے نفاذ کے لیے ساتھ چاہتے ہیں، تو ان کو کہتے ہیں جی آپ لوگوں کے پاس ہے کیا، آپ دے کیا سکتے ہو؟ ہم ساتھ اس کا دینا چاہتے ہیں جس کے پاس مال دولت ہو، جس کے پاس ساتھ دینے کی وجہ سے ہمارا دنیا میں کوئی فائدہ ہو، جس کا ساتھ دینے کی وجہ سے دنیا کے اندر ہمیں کوئی منصب مل جائے، اس کا ساتھ دینے کو ہم تیار ہوتے ہیں۔ وگرنہ دیندار لوگوں کا ساتھ آج ہم بھی اسی وجہ سے چھوڑ رہے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ کوئی اچھے لوگ نہیں، ایسے لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں جو ہمیں دنیا میں مقام دلواتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میری اور آپ کی کامیابی اس قرآن کو سمجھنے میں ہے۔ سارے کے سارے انبیاء اکرام کے جو کام ہوئے، جو ان کے لوگوں نے کر کے دکھایا، انبیاء اکرام کا طرز عمل، ان کے ساتھ رہنے والوں کا طرز عمل، یہ قرآن میں صرف کہانی کے لیے نہیں ہے، یہ قرآن میں میرے اور آپ کی نصیحت کے لیے ہے کہ کامیاب کون سے لوگ ہو گئے، ناکام کون لوگ ہو گئے۔ کامیابی والے طریقے کو اپنا لیں، ناکامی والے طریقے کو چھوڑ دیں۔ نبی علیہ السلام کے لوگوں میں سے اس وقت جو موجود تھے، کامیاب کون لوگ ہو گئے، ناکام کون ہو گئے، ان لوگوں کا ساتھ دیں، ان لوگوں کی سیرت کو اپنا لیں جو کامیاب ہو۔ یہاں کامیابی کی اسٹیپ کس کے ساتھ لگائی؟ اللہ نے پہلے ہی لفظ استعمال کیا، للفقراء، وہ تنگ دست، وہ فقیر، وہ محتاج جو اللہ کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑ رہے ہیں، اولئک هم الصادقون، یہی سچے لوگ۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ جی سچے لوگ جس کے بعد مال زیادہ ہو، کیونکہ اس کا جھوٹ بھی دنیا کو سچ لگتا ہے، اس کا غلط بھی دنیا کو صحیح لگتا ہے، وہ زیادتی پر ہو تو تب بھی زیادتی نہیں لگتی، وہ ظلم کر رہا ہو تو تب بھی ظلم نہیں لگتا، کیونکہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ پیسے سے سب کچھ حاصل ہو۔ لیکن اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ سچے لوگوں کا ساتھ دینے میں تمہاری ہر چیز کی بھلائی ہے۔ ظلم ہو رہا ہے تو سچے لوگوں کا ساتھ دو، تمہارے اوپر سے ظلم ہٹ جائے گا۔ زیادتی ہو رہی ہے تو سچے لوگوں کا ساتھ دو، زیادتی ختم ہو جائے گی۔ تمہارے اوپر کوئی چڑھائی کر رہا ہے تو تم سچے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، تمہارے اوپر چڑھائی بند ہو جائے گی۔ تمہارے اوپر معیشت تنگ ہو رہی ہے تو تم سچے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، معیشت کو درست سمت مل جائے گی۔ تمہارے ملک میں رہنے کے لیے، تمہارے گھر بار، تمہارے معاشرے میں رہنے کے لیے تمہارے اوپر تنگیاں پیدا کی جا رہی ہیں، سچے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، تمہارے لیے اللہ راہیں ہموار فرمائے۔ لیکن آج ہم اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ پورا قرآن کہہ رہا ہے، چلا چلا کر کہہ رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اللہ سارے کام بنا دیں گے۔ اللہ کہہ رہے ہیں میرا خوف اختیار کر لو، یجعل لہ مخرجا، اللہ تنگ راستوں کو کھول دیں گے، اللہ فراوانی لگا دیں گے، اللہ تنگی کو ختم فرما دیں گے۔ اللہ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ اگر تم اللہ کا ساتھ نہیں دو گے تو اللہ رب العزت خود تمہاری دنیا کو تنگ کر دے گا۔ آج ہم تیار ہی نہیں ہو رہے کہ اللہ کے طریقے کو اپنا لیں، اللہ کے راستے پر آ جائیں۔ ہمارا ملک ہمیں چلا کر کہہ رہا ہے کہ قرآن اور سنت کو نافذ کرو، قرآن اور سنت کے نظام کو لے آؤ، قرآن اور سنت کے علاوہ میں صحیح نہیں چل سکتا، قرآن اور سنت کے لیے تم نے مجھے حاصل کیا، قرآن اور سنت کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے تم نے مجھے آزاد کرایا۔ آج اس ملک کے اندر قرآن اور سنت نافذ نہیں کر رہے، یہ ملک مجھے اور آپ کو پکار رہا ہے، آؤ اس ملک میں قرآن نافذ کرو، آؤ اس ملک میں قرآن اور سنت کا نظام نافذ کرو، اس ملک کے کورٹ کچہری کے اندر قرآن اور سنت کے اصول کو لاؤ، اس ملک کے تھانے داروں کے پاس قرآن اور سنت کے نظام کا نفاذ ہوگا، میرے اور آپ کے لیے راحتیں ہوں گی۔ جب تک یہ نہیں کریں گے اس وقت تک یاد رکھیں میں اور آپ چور راستے تلاش کر رہے ہیں، دروازے تلاش کر رہے ہیں، لیکن دروازہ خوشحالی کا راستہ، ان تنگیوں سے نکلنے کا راستہ وہ اللہ کا حکم۔ کچھ بھی کر لیں، دنیا کا چکر لگائیں، اللہ رب العزت نے تو مجھے اور آپ کو نہیں
بلکہ جنات اور انسان کے پورے گروہ کو جو اس دنیا کے اندر بھیجے گئے، اللہ نے پکار کر کہا یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اے جن اور انس کی جماعتوں، اگر تم اللہ کی طاقت رکھتے ہو کہ تم اللہ کی خلقت سے نکل جاؤ، اللہ کی دنیا سے نکل جاؤ، اللہ کی بادشاہت سے نکل جاؤ، اللہ کی سلطنت سے نکل جاؤ، تو کوشش کر کے دیکھ لو اگر تم نکل سکتے ہو۔ اللہ نے جواب دیا کہ لا تنفذون الا بسلطان، اللہ کی مدد کے بغیر تم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ پھر مجھے بتائیں میں اور آپ کون سا راستہ تلاش کر رہے ہیں؟ یہ حکمران ہمیں کون سا راستہ دکھانا چاہتے ہیں؟ یہ ورلڈ بینک IMF ہمیں کون سا راستہ دکھانا چاہتے ہیں؟ یہ دنیا والے ہمیں کون سا راستہ دکھانا چاہتے ہیں؟ آج میں نے اور آپ نے ان انگریزوں کی سمت کو پکڑ لیا ہے، ان کی رسی کو پکڑ لیا ہے، جو خود اپنے معاشرے کے اندر ناکام ہے، جن کے اپنے گھر ڈیولپ نہیں ہے، جن کا اپنا معاشرہ اچھا نہیں ہے۔ ہم ان کے پیچھے چل رہے ہیں، اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، ساری رسیوں کو چھوڑ دو، اللہ کی رسی کو پکڑ لو، ایک اللہ کے پیچھے آ جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اتباع کر لو، قرآن اور سنت کو اپنا لو، تم سارے کے سارے کامیاب ہو۔ مجھے بتائیں کہ دنیا والوں کے بتائے ہوئے راستے کامیاب ہیں یا اللہ کے بتائے ہوئے راستے کامیاب ہیں؟ دنیا والوں کے بتائے ہوئے راستے کامیاب ہیں یا میرے اور آپ کے نبی کا بتایا ہوا طریقہ کامیاب ہے؟ دنیا والوں کے طریقے کامیاب ہیں یا قرآن اور سنت نے جو راستے بتائے وہ کامیاب ہیں؟ کامیابی قرآن اور سنت سے ملے گی۔ یہ قرآن پہلے دن سے ہے، آخر دن تک کے لیے ہے۔ اس قرآن کا ایک ایک حرف میرے اور آپ کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ یہ قرآن میرے اور آپ کے لیے، اس کا ایک ایک حرف میرے اور آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں نجات کا سبب ہے۔ اس قرآن کے اوپر آ جائیں گے، ہم سہولت میں آ جائیں گے، آسانیوں میں آ جائیں گے، راحتوں میں آ جائیں گے، تنگیوں سے نکل جائیں گے۔ لیکن جہاں بھی اس قرآن کے اصول کو ہم چھوڑیں گے، قرآن کے راستے کو چھوڑیں گے، وہاں ہم خائب اور خاسر ہو جائیں گے۔ ہمیں لگ رہا ہے جھوٹ کامیاب ہو رہا ہے، لیکن جھوٹ کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرے رب نے کہا ہے اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اللہ کا خوف رکھتے ہوئے سیدھی سیدھی بات کرو۔ اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ کا خوف رکھو اور سچے لوگوں کے ساتھ۔ سچے لوگوں کی اسٹیمپ اللہ نے لگائی ہے اور ان لوگوں کے لیے لگائی جنہوں نے اللہ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا۔ آج میں اور آپ اپنی صلاحیتیں اللہ کے لیے قربان نہ کریں، میں اور آپ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں اللہ کے لیے قربان نہ کریں، میں اور آپ اللہ کا دیا ہوا مال اور دولت اللہ کے لیے قربان نہ کریں، تو مجھے بتائیں کیسے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں؟ پہلے اللہ کی راہ میں کچھ دیں، گیو اینڈ ٹیک کا دور ہے، کچھ دو اور کچھ لو۔ جب ہم کچھ دیں گے تو کچھ حاصل کریں گے، لیکن اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے ساتھ بہت بہتر معاملہ رکھا ہے کہ تھوڑا سا دینے پہ اللہ بہت کچھ دے دیتے ہیں، بہت سارا نواز دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت صرف اور صرف میرے اور آپ کے عمل کی ایک جھلک دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں اور آپ پوری کی پوری فلم اور ویڈیو نہیں دیکھنا چاہتے۔ اللہ فرماتے صرف اپنے عمل کی ایک جھلک دکھاؤ، میں تمہیں کامیاب کر دوں گا، میں تمہارے لیے آسانیاں بنا دوں گا۔ میں اور آپ پھر کس چیز کا انتظار کریں؟ آج ضرورت اس بات کی ہے ہم قرآن اور سنت کے اصول کے اوپر آ جائیں۔ صحابہ نے اس طریقے کو سمجھا، اس بات کو سمجھ کر سب کچھ اللہ کے لیے لگا دیا۔ اللہ رب العزت نے دنیا اور آخرت میں ان کے لیے اولئک هم الصادقون کی اسٹیمپ لگا دی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی اسٹیمپ لگا دی۔ یہ اللہ سے راضی ہیں، اللہ ان سے راضی ہے، ان کا کوئی حساب کتاب نہیں۔ میں اور آپ بھی جب ایسے بن جائیں گے تو ہمارے لیے بھی ایسے ہی فیصلے ہوں گے۔ میرے عزیز دوستو، میرے معزز سامعین، اس قرآن اور سنت کے طریقے کو اپنا لیں، میرے اور آپ کے دنیا اور آخرت کے مسائل ختم ہو جائیں گے، دنیا اور آخرت کی کامیابی میرا اور آپ کا مقدر بن جائے گی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی ان باتوں کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ تمام میں سے ہر ایک کو بھی سمجھ عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال۔ اللہ کریم ہمارا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ
اللہ کریم قرآن اور احادیث کا سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم حاضرین کی حاضری کو قبول فرما۔ اللہ کریم قرآن اور سنت کے نظام کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اللہ کریم قرآن اور سنت کے نظام کو لے کر اٹھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس قرآن اور سنت کے نظام کو ہمارے ملک میں نافذ کرنے کی ہم سب کو کوشش عطا فرما۔ یا اللہ جد و جہد عطا فرما۔ یا اللہ اس قرآن اور سنت کے نظام کو ہمارے ملک کے تخت کے اوپر بٹھانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اللہ کریم قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا۔ اللہ کریم ہمارے ملک کی امن اور سالمیت کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ہمارے ملک کی معیشت کو بہتر بنا۔ یا اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، مصیبت زدہ تکلیفوں میں ہیں، یا اللہ تمام کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو دور فرما۔ یا اللہ جتنے بے روزگار ہیں، یا اللہ تمام کو حلال طیب روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جو برسر روزگار ہیں، یا اللہ ان کے روزگار میں، کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ جتنے پیارے ہمارے اس دنیا سے چلے گئے، اللہ سب کی کامل بخشش فرما۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین۔